مولا علی کی شان اور فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جو قرآن کے مفسر ہیں، جو ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے فرمایا کہ علی کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 300 آیتیں حضرت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کی۔ اور صرف 2 حوالے میں آپ کو دے دوں۔ قرآن مجید میں کہا گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ اور اس کے رسول مددگار ہیں، اور یہ جو ایمان والے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ بھی مدد کرنے والے اور مددگار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی غیر اللہ سے مدد مت مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، معاذ اللہ یہ بزرگوں کے خلاف بکواس کرنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے خلاف باتیں کرنے والے ان آیتوں کو اہل ایمان پر لاگو کرتے ہیں۔ قرآن واضح طور سے کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار اور اہل ایمان بھی مددگار۔ کون سے اہل ایمان؟ جو نمازیں ادا کر رہے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور رکوع کرنے کی حالت میں۔ اب اس آیت کا شان نزول سمجھیے۔ حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور صحابہ کرام نماز ادا فرما رہے، مسجد نبوی میں وہ آیا اور اس نے ان سے کہا کہ اے ایمان والو میری مدد کرو، مجھے حاجت ہے، مجھے ضرورت ہے۔ اب یہ ایمان والے تو نماز ادا کر رہے تھے، تو جب انہوں نے مدد کی درخواست کی تو سب تو نماز کی حالت میں تھے۔ اب جب کسی نے توجہ نہیں دی تو اس نے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں نے ایمان والوں سے سوال کیا ہے اور انہوں نے میرے سوال کی طرف توجہ نہیں کی۔ جیسے ہی یہ بات اس شخص نے کہی، مولا علی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور علی رکوع کی حالت میں تھے، علی نے انگوٹھی کو ڈھیلا کیا اور اس شخص کی طرف پھینک دیا نماز کی حالت میں۔ یہ قرآن ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ جو 6666 آیتیں ہیں ان میں صرف نمازوں کا حکم ہے، ان میں صرف روزوں کا حکم ہے، ان میں صرف حج اور زکوٰۃ کا حکم ہے، بس یہ سمجھتے ہیں۔ 6666 آیتیں، اور ان 6666 آیتوں میں 300 آیتیں مولا علی شیر خدا کے لیے نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ مجموعی طور سے بہت ساری آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی قرآن مجید کی۔ لیکن ان باتوں کو وہی بیان کر سکتا ہے جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے اہل بیت کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ محبت سے سن رہے ہیں، اللہ پاک آپ کا یہ ذکر سننا قبول فرمائے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب علی نے اپنی انگوٹھی اتار کر کے دے دی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار اور ایمان والے بھی مددگار۔ جب علی نے نماز کے دوران ایک سوال کرنے والے کی مدد کی، اللہ کو علی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ غریب نواز کی بارگاہ میں کیوں آتے ہو؟ اب بتاؤ غریب نواز کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ اب بتاؤ خواجہ خواجگاہ کو سلام پیش کرنے کے لیے کیوں آتے ہو؟ اسی لیے تو ساری دنیا آتی ہے نا کہ یہ مولا علی کا بیٹا ہے، یہ بہت سخی ہے، یہ جھولیاں بھر کر کے واپس بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن میں کہا گیا، اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مولا علی کے پاس میں 4 درہم تھے، 4 درہم مولا علی کے پاس۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے 1 درہم دن میں صدقہ کر دیا، دن میں، اور 1 درہم رات میں صدقہ کر دیا، اور 1 درہم ظاہر کر کے صدقہ کیا، اور 1 درہم چھپا کر کے صدقہ کیا۔ 4 درہم تقسیم کر دیے۔ اللہ کو علی کے درہم تقسیم کرنے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں پھر آیت نازل فرما دی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، کہ وہ لوگ جو اپنا مال دن میں خرچ کرتے ہیں،
جو رات میں خرچ کرتے ہیں، جو ظاہر میں خرچ کرتے ہیں، جو چھپا کر کے خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ تو دنیا کا کوئی خوف ہو سکتا ہے اور نہ دنیا کا کوئی غم ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت جس کی شان میں نازل ہوئی وہ شان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے۔